الله الرحمن الرحيم. والصحيح عندنا أن إجماع كل أسر من أهل العدالة والاجتهاد حجة ولا عبرة لقلة العلماء وكثرتهم ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا ولا لمخالفة أهل الهوى فيما نسبوا به إلى الهوى ولا لمخالفة من لا رأي له في الباب إلا فيما يستغنى عن الرأي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل گفتگو ہوئی تھی کہ اجماع حجت ہے، اس پر بات ہم نے کی. دوسری بات ہم نے یہ کی کہ اجماع کے اہل کون ہیں، اہل اجماع. تو اہل اجماع کے بارے میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اہل اجماع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. دوسری رائے یہ ہے کہ اہل اجماع ہے اہل مدینہ. تیسری رائے ہے کہ اہل اجماع ہے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تینوں آراء مختار نہیں ہے، راجح نہیں ہے. راجح اور مختار ہمارے نزدیک کیا ہے کہ اجماع کل اسر من اہل العدالت والاجتہاد. اجماع کل اسر، اب یہ جو کہا نا اجماع کل اسر، اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی کا اجماع ہو یہ بات نہیں ہے. کل اسر کہا تو مطلب ہر دور میں اجماع ہو سکتا ہے، لیکن ضروری کیا ہے، کیا ہو گیا یہ وہ اسٹوریج. ہاں، تو من اہل العدالت والاجتہاد، ہر دور میں اجماع ہو سکتا ہے. پھر ہر دور میں ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ضروری نہیں کہ وہ خاندان رسول ہو، ضروری نہیں کہ وہ اہل مدینہ ہو. جی، تو کل میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ خاندان رسول کو چھوڑ کر اجماع ہو سکے. جس دور میں بھی اجماع ہوگا تو خاندان رسول کو چھوڑ کر نہیں ہوگا، اہل مدینہ کو چھوڑ کر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو رائے ہے اس میں اہل مدینہ بھی آ جاتے ہیں اور آل رسول بھی آ جاتی ہے، عطرت رسول بھی آ جاتی ہے. بات آپ سمجھے؟ تو مختار اور راجح مذہب کیا ہے کہ ہر دور کے اہل عدالت اور اہل اجتہاد کا اجماع حجت ہے. یہ خلاصہ گفتگو ہے. ہر دور کے اہل عدالت اور اہل اجتہاد کا اجماع حجت ہے. ہر دور کے اہل عدالت اور اہل اجتہاد کا اجماع حجت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہوگی، یہ رائے ہوگی رائے صحیح اور رائے راجح. بات سمجھے؟ اب کہنا ہر دور کے، تو اب اس میں نفی کر دی فقط صحابہ کرام کے دور کی، یعنی فقط صحابہ کے دور میں اجماع حجت، تو ایسی بات نہیں، ہر دور کا اجماع حجت. پھر کیا کہا کہ اہل عدالت ہوں. اگر اہل عدالت نہ ہوں، اہل فسق و فجور ہوں، اہل بدعت ہوں، ان کو نکالنے کے لیے اہل عدالت کی قید لگائی. ٹھیک ہے؟ اگر ارباب فسق و فجور ہوں، ارباب بدعت ہوں، تو اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اہل فسق و فجور یعنی جن کا فسق اعتقادی ہو، ان کا اتفاق اور اختلاف وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں. تو اس بارے میں اختلاف اقوال، جو قول راجح اور قول مختار جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل ہوا، اہل فسق اعتقادی ان کا اختلاف اس مسئلہ میں جس کی وجہ سے وہ منسوب الی البدع ہے، جس کی وجہ سے وہ بدعتی قرار پائے ہیں، وہ ان کا اختلاف معتبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ باقی اگر وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ اہل اختلاف ہوں، اہل اختلاف یعنی درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے ہیں، یا جس مسئلہ میں گفتگو ہو رہی ہے اس مسئلہ میں وہ گفتگو کے اہل ہیں،
تو اب ان کا اختلاف معتبر ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ان کا اختلاف مطلقاً معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک رائے یہ کہ ان کا اختلاف مطلقاً معتبر ہے. ٹھیک ہے نا. جو کہتے ہیں کہ ان کا اختلاف مطلقاً معتبر نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اہل بدعت ہیں، اہل ہوا ہیں، مطلقاً امت میں داخل نہیں ہیں. امت میں داخل ہیں لیکن جو نا امت مطلقہ اور ہر لحاظ سے یوں کہیں، ہر لحاظ سے وہ داخل امت کہیں تو ایسا نہیں ہے. اس لیے ان کا اختلاف معتبر بھی نہیں ہے. ایک رائے یہ کہ ان کا اختلاف علی الاطلاق معتبر ہے. ان کا اختلاف علی الاطلاق معتبر ہے. کیوں کہا کہ اگر ان کو نکالو تو کل امت نہیں بچتی، بعض امت بچتی ہے. اور عصمت جو حاصل وہ کل امت کو حاصل ہے، بعض امت کو نہیں. جی لیکن راجح قول مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اہل بدعت، اہل ہوا اس مسئلہ میں جس مسئلہ کی وجہ سے وہ منسوب ہوئے بدعت کی طرف، منسوب ہوئے فسق و فجور کی طرف، اس کے اعتقادی کی جانب، اس میں ان کا اختلاف معتبر نہیں ہے. اور باقی اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس میں ان کا اختلاف معتبر ہے. لیکن ذہن میں رکھنا یہ ساری تفصیل تب ہے جبکہ وہ ان کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچی ہو. اگر ان کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہو اب ان کا کوئی اعتبار نہیں بالاتفاق. سمجھے بات کو. اگر ان کی بدعت جیسے روافض کے اندر جو غالی ہیں حد کفر تک پہنچے ہوئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ معاذ اللہ جو تہمت لگاتے ہیں، قرآن عظیم کے مشکوک ہونے کا جو رائے رکھتے ہیں، یا حضرت سیدنا مولا علی کی الوہیت کے جو قائل ہیں، یا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے وحی میں غلطی ہوئی، انہوں نے آنا حضرت سیدنا مولا علی کے پاس تھا اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب ایسے حضرات کے کفر میں تو کوئی شک نہیں ہے. سمجھے بات کو. تو ایسے حضرات جو ہیں ان کا اختلاف یا اتفاق بالکل معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ روافض جو ہیں تو روافض، لیکن ان کا رفض جو ہے وہ کفر تک نہیں پہنچا ہوا. ان کا رفض کفر تک نہیں پہنچا ہوا تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اور بات فقط روافض کی نہیں، دیگر بھی قومیں ہیں، دیگر بھی فرقے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اہل عدالت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اہل اجتہاد. اہل اجتہاد کیوں کہا؟ اہل اجتہاد سے اشارہ کر دیا کہ وہ حضرات جو اہل اجتہاد سے نہیں، ان کا اتفاق یا ان کا اختلاف اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. جب وہ اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں، اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، اس منصب کے لوگ نہیں ہیں، تو اب ان کے اتفاق اور اختلاف کا کیا اعتبار ہے؟ ہاں وہ مسائل کے جن میں رائے اور اجتہاد کی حاجت ہی نہیں ہے. فجر کی کتنی رکعتیں؟ 2 ہیں. ابھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ چاہیے اس کے لیے بولنے کے لیے لفظ 2 بولنے کے لیے؟ یہ تو نہیں ہے. 2 مطلب فجر کی رکعتیں 2 ہیں، 2 فرض ہیں. ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں. اب اس کے لیے کون سے اجتہاد کی ضرورت ہے؟ بات سمجھی. تو لہٰذا اگر مسئلہ ایسا ہو جس میں رائے اور اجتہاد کی حاجت کے بغیر عامی کی بات معتبر ہو سکتی ہو تو اس مسئلہ میں عامی کی بات کا اعتبار ہے. اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو پھر اجتہاد نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہ ہو تو پھر عوام کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عوام کی بات کا کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اول اس لیے کہ عوام وہاں تک پھیلی ہوئی ہے کہ عوام تک ہر شخص تک بات کو پہنچانا، پھر اس کی رائے لینا یہ انتہائی دشوار ہے. اس کا مطلب پھر اجماع تو ہو ہی نہیں. جو بعض حضرات نے اجماع کے بارے میں گفتگو کی پہلے، بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی کا اجماع معتبر ہے، کسی اور کا اجماع معتبر نہیں ہے، تو بات تو ہی لازم آئے گی. اس لیے عوام کی بات کا اعتبار نہیں ہے. ثانیاً عوام کی بات کا ہم اعتبار کر لیں جبکہ وہ اس بارے میں رائے دینے کا اختیار رکھیں. جب وہ مقلدین محض ہیں، وہ
مقلد حضرات ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، جب وہ تقلید کرنے والے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا ان کی اپنی دلیل ہی نہیں، ان کے پاس دلیل کی سمجھ ہی نہیں ان کو. ان کے لیے حجت ہے قول مقلد، قول امام جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، قول مجتہد. بات ہے ذہن میں. خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اہل اجتہاد کون ہیں. تو ایک رائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، دوسری رائے کہ اہل مدینہ، تیسری رائے کہ اطرت رسول. لیکن یہ تینوں اقوال ضعیف ہے، راجح نہیں، کمزور ہے. راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ ہر دور کے اہل عدالت اور اہل اجتہاد کا اجماع حجت ہے. ہر دور کے اہل اجتہاد اور اہل عدالت کا اجماع حجت ہے. ہر دور کے اہل عدالت اور اہل اجتہاد کا اجماع حجت ہے. ہر دور سے اشارہ کر دیا کہ یہ فقط صحابہ کرام کے دور تک مقصور نہیں ہے، محصور نہیں ہے. پھر کہا اہل عدالت، تو اس سے ارباب فسق اعتقادی کو نکال دیا. ان کا فسق اگر کفر تک پہنچا ہوا ہو تو بلا شبہ ان کا اتفاق اور اختلاف اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر فسق ان کا کفر تک نہ پہنچا ہوا ہو تو اس بارے میں اختلاف ہے. ایک رائے ایک مطلقاً معتبر ہے، ایک مطلقاً معتبر نہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار یہ ہے کہ وہ مسائل جن کی وجہ سے وہ منسوب الی البدعت ہوئے اس میں ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ان میں اگر وہ رائے کی اہلیت رکھتے ہیں تو پھر ان کا اختلاف اور اتفاق معتبر ہے. اس لیے اہل عدالت کا، اہل اجتہاد کا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جو ارباب اجتہاد نہیں ہیں، مجتہدین نہیں ہیں، ان کے اتفاق اور اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں وہ مسائل جس میں رائے کی حاجت ہی نہیں ہے، بھائی رکعتیں نماز کی کتنی ہیں، یہ اس میں اجتہاد کی کوئی حاجت نہیں ہے. اسی طرح قرآن عظیم کی آیات یہ تو یاد کرنی ہے نا، سمجھنا اور بات ہے، یاد کرنا اور بات ہے. اس کے لیے فقط حفظ اور حافظہ وہ کافی ہے، اور وہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. اس لیے اس قسم کے جو مسائل ہیں ان میں چونکہ رائے اور اجتہاد کی حاجت نہیں ہے، اس میں عوام کا اتفاق اور اختلاف اس کا اعتبار ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف ان مسائل کے جن میں رائے اور اجتہاد کی حاجت ہے اس میں عوام کا اتفاق اور اختلاف اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عدالت اور اہل اجتہاد. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اجماع ہر عصر والوں کا اہل عدالت اور اہل اجتہاد سے حجت ہے. توجہ ہے جی. آپ ذہن میں رکھیں. پھر اختلاف پڑ گیا اس مسئلے میں. بعض حضرات نے کہا کہ اجتہاد تو ہر دور میں، ہر دور کے مجتہدین کا اجتہاد حجت ہے. یہ تو درست ہے، بات پہ توجہ دیں. یہ تو بات درست ہے، لیکن ہر دور کے مجتہدین کا کہا نا، تو ہر دور میں مجتہدین اتنے ہوں کہ ان کو جمع کیا جائے تو وہ حد تواتر کو پہنچ جائیں. وہ حد تواتر کو پہنچ جائیں، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ تواتر وہ حد ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق عادتاً محال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اتنی تعداد ہوگی مجتہدین کی تو ذہن میں رکھیں اب کیا ہے، اب ان کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہوگا، تو لہذا ان کی بات حجت ہوگی. ایک رائے یہ ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عِبْرَةَ لِقِلَّةِ الْعُلَمَاءِ وَكَثْرَتِهِمْ. لا عبرة لقلة العلماء وكثرتهم. علماء کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے بات پہ توجہ دیں کہ جو مجتہدین ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں ساری امت کی. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو مجتہدین ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں ساری امت کی. جب مجتہدین نمائندگی کر رہے ہیں ساری امت کی، اب 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 12-15 لوگ ہیں، وہ ساری امت کی نمائندگی کرتے ہیں. اب ان کا اتفاق ساری امت کا اتفاق ہے. جس وجہ سے یہ اجماع حجت ہے وہ بات متحقق ہے.
اس کی حجیت اس لیے نہیں کہ بھئی ان کا اتفاق جھوٹ پہ عادتاً اتفاق محال ہے، اس لیے تھوڑی تھی، اس لیے تھا کہ یہ امت کو من حیث المجموع درجہ عصمت حاصل ہے. جب امت کو من حیث المجموع درجہ عصمت حاصل ہے تو اجماع کی حجیت کی بنیاد یہ ہے. آپ کہیں کہ بھئی ساری امت تھوڑے متفق ہے، یہ تو 4 مجتہد متفق ہوئے. اس کا جواب دینے کے لیے کہا کہ یہ پوری امت کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ پوری امت کی نمائندگی کر رہے ہیں. لوگوں نے عمل وہ کرنا ہے جو انہوں نے فتویٰ دینے، بات پہ غور کریں. امت میں کل ہے 4 مجتہد، مثلا کل ہے 10 مجتہد. جب مجتہد کل ہے ہی 10 تو مسئلہ کون بتائے گا؟ مسئلہ تو یہی بتائیں گے نا. امت عمل کو کیا کرے گی؟ امت انہی کی رائے پر عمل کرے گی. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جب امت انہی کی رائے پر عمل کرے گی تو ان 10 کا کسی بات پہ اتفاق کا مطلب ہے ساری امت کا اتفاق. ان 5 کے کسی بات پہ اتفاق کا مطلب ہے پوری امت کا اتفاق. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہاں پر آپ سمجھیں دھیان سے، توجہ سے، کیا کہ اگر ایک رہ گیا پوری امت میں، ایک ایسا دور آیا امت پر کہ فقط ایک مجتہد ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مختار رائے کے مطابق اگر ایک مجتہد رہ جائے پوری امت میں، ایک مجتہد ہو، تو ذہن میں رکھنا اس کا قول بھی اجماع کے درجے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ نمائندہ پوری امت کا. اس مسئلے میں کون بولے گا؟ وہی تو بولے گا جب ہے ہی وہ نمائندگی کر رہا ہے پوری امت کی. پوری امت پیروی کرے گی اس کی. سمجھ رہے ہو؟ جب پوری امت پیروی کرے گی اس کی تو اب اس درجہ پہ آ کے وہ اس کو یہ عصمت الخطا جو ہے وہ مل جاتی ہے مصنف کی رائے کے مطابق. اتنی بات سمجھے؟ یہاں سے بات وہاں لے جاؤ جو پہلے ہم گزارش کر چکے کہ اب دیکھو نا، اگر پوری امت میں ایک مجتہد رہ جائے تو اس کے بارے میں آپ کے علماء کہیں کہ اب اس کی رائے درجہ اجماع پر ہے اور اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت موجود ہیں، بولو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ وہ خطا کریں گے کیا؟ جن کی امت کو یہ شرف ملا کہ کان دیکھیں، یہ تو متن کا مسئلہ ہے نا. لا عبرت لقلت العلماء وکثرتہم. علماء کی قلت کا یا کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ میں مصنف کے مختار پر گفتگو کر رہا ہوں. اگر ایک مجتہد رہ گیا اور اس نے کوئی بات کی، اب بات اس نے اجتہاد سے کی ہے، لیکن چونکہ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ موقع ہے جب وہ پوری امت کی نمائندگی کر رہا ہے. امت کے اندر اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مسئلہ بتائے، جو اجتہاد کرے. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے یہ شرف دے دیتا ہے کہ اب اس درجے پہ آ کر اس حالت میں وہ اجتہاد میں بھی خطا نہیں کرتا. کیونکہ اگر اس نے اجتہاد میں خطا کی، بندہ ایک ہی ہے نا، تو پوری امت اسی کی مانے گی. جب پوری امت اسی کی مانے گی، ساری امت خطا کرے گی. ساری امت کا گمراہی پہ اتفاق بنا نہ بنا، تو اس وہ محظور لازم آئے گا. اس لیے اللہ رب العالمین یہ ان کی رائے کی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور رائے ہے تو اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. جن حضرات نے کہا کہ کم از کم جو ہے وہ درجہ تواتر تک ہونے چاہیے، وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اقوال ڈھونڈتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، یہ قول بھی تو دیکھیں، اس قول کو بھی دیکھیں، اور جس قول میں انبیاء کی شان ظاہر ہو وہ آپ قبول ہی نہ کریں. جس قول میں جناب والا جو ہے نا معاذ اللہ کوئی نقص ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ فضل کاٹے ذکر روکے، فضل کاٹے عیب کا جو یہاں رہے. پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. مردک تصغیر ہے نا فارسی میں، ٹھیک ہے نا، رجال.
تو اب مقصد یہ کہنے کا کہ بات یہ ہے، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ساری رات کتابوں کی تلاش کی ہے، کتابوں کو کھول کے ٹٹولا ہے، لیکن ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ شانیں ٹٹولی ہیں۔ ہمیں جہاں شان نظر آئی بڑوں کی ہم اس پہ بولے، رد جگہ ہم نے کیے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں، حوالے لگائے ہیں، ایک ایک بات سے انہوں نے شان نکالی ہے۔ اور اب وہ لوگ اس مسلک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ساری رات جاگ کے نقص ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی روش میں اور دیوبندیوں کی روش میں کون سا فرق ہے؟ جی، ساری رات بیٹھ کے علم غیب کی نفی کہاں ہو رہی ہے؟ فلاں فضیلت کی آپ دیکھیں مسئلہ ذل مصطفیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی قطعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے۔ آپ اگر اس کی اسانید پہ گفتگو کریں گے بات بنے گی نہیں۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا جی، مسئلے کی نوعیت کون سی ہے؟ مسائل کی اپنی اپنی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ معتقدات میں بڑی جاندار سند کے ہوتے ہوئے بھی اعتقاد میں وہ روایت معتبر نہیں ہوتی، اور اس سے کمزور سند ہوتی ہے تو اعمال میں معتبر ہوتی ہے، اس سے بھی کمزور ہوتی ہے تو مناقب اور فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ جی، تو باب خصائص جو ہے یہ باب مناقب ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ کہنے کا کہ اصولوں پر رہے نا، ہم یہ نہیں کہتے بھائی ٹھیک ہے جس کے لیے جو چاہتے ہو مان لو، ہر چیز کے جو اصول ہیں ان کی بات کریں۔ تو ہم نے یہ دیکھا، ہمارے بزرگوں نے کوئی بات کہہ دی اور وہ بزرگ ہماری نظروں میں معتبر ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم ان کی فضل و کمال کی بات آتی ہے تو بزرگوں کی باتیں مان لیتے ہیں۔ اب مثنوی شریف کو اٹھا کے دیکھ لو، کیسی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے بزرگ بیان کرتے رہے ہیں، بات ہے ادھر میں۔ علی بریز کو اٹھا کے دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور کے ذریعے فلاں کو اس انداز میں پھیلایا گیا، فلاں کو ایک دلیل حدیث سے لا کر دکھا دو، نہیں ہے جی۔ ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے اور بیان کر رہے ہیں، ہم خود بیان کرتے ہیں۔ مطلب ہمارا مزاج وہ نہیں ہے جو مزاج اب اہل سنت کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، یہ مزاج ہے خارجی مزاج، ٹھیک ہے نا، یہ خارجی مزاج ہے، اور اس کے اسباب ہیں۔ ضمنی طور پر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ گفتگو مفید ہے۔ اس کے اسباب ہیں اس مزاج کے پھیلنے کے۔ اس مزاج کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب ہے آپ کی تصوف سے دوری۔ عملی طور پر تصوف سے ہمارے مدارس جو ہیں وہ دور ہو چکے ہیں۔ مولویوں کی اور پیروں کی بنتی نہیں، ٹھیک ہے نا، جب بنتی نہیں ہے تو لہذا مولوی وہ اس بات کی طرف لے کے جائے گا ہی نہیں۔ ایک اور بڑی خرابی ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا پر سعودی تعلیمات کا عام ہونا، یہ جو گوگل، یہ جتنی خرابی ہو رہی ہے گوگل مفتیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ مکتبہ شاملہ کر لیں، مکتبہ شاملہ میں آپ کو کون سی کتابیں ملیں گی؟ مکتبہ شاملہ میں 100% اگر نہ کہیں تو 95% وہ کیا ہے، وہ سعودی مزاج کی کتابیں موجود ہیں، سعودی مزاج کی۔ آپ ان کی کتب عقائد دیکھ لیں، کتب عقائد سارا ابن تیمیہ کی تعلیمات بھری پڑی۔ حدیث پہ بات آتی ہے، جتنی احادیث آپ کی تائید کی ہے سب پہ البانی بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، وہ موضوع کہہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ آگے دشواری یہ نہیں، آپ بھی نہیں سمجھتے، آپ زابی کا حوالہ دیتے ہو، زابی اچھی خاصی فضائل اہل بیت کی روایات پر جمع کر دیتا ہے۔ ہم بہت سی باتیں ایسی ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم
شہر ہم محل بنانے کے لیے شہر نہیں اجاڑنا چاہتے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کچھ بولنا پڑے گا جی۔ تو یہ جو تعلیم، اب کون سا مولوی ہے جو شاملہ استعمال نہیں کرتا؟ جب بات آتی ہے تو پھر وہ شاملہ میں جب سرچ کرے گا ساری سعودی البانی یہ ساری فکر اس کے دماغ میں آئے گی، پھر کیا بنے گا؟ پھر یہی بنے گا، وہ جی فلاں نہیں ہو، تم نے فلاں کر دیے، فلاں کر دیے۔ ارے ظالمو، یہ مزاج کہاں تھا ہمارا؟ یہ مزاج کہاں سے آ گیا؟ یہ مزاج سعودی مزاج ہے، یہ ابن تیمیہ کے پیروکاروں کا مزاج ہے، یہ ابن کثیر، ابن قیم الجوزیہ، ان حضرات کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں۔ زابی کا اسی گروپ سے تعلق ہے۔ ہم بالکل یہ جو اہل علم ہیں ان پر کوئی فتوے نہیں دے رہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں، آپ طلبہ ہیں اور آگے چل کے آپ یہ منصب سنبھالتے ہیں، اور دشواری کیا ہوتی ہے؟ جو مسئلہ پیش آتا ہے آپ گوگل پہ ڈالتے ہیں وہ سارے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سعودیوں کے ویب سائٹس کی رینکنگ ہوتی ہے، تو اس میں وہ انہوں نے ورک کیا ہوا ہے، ورک کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں، سوال ڈالتے ہیں، وہ سیدھا ان کا جواب آتا ہے۔ ابھی یہ جو کراچی میں چند ایک نام نہاد مفتی ہے، ٹی وی کا ان کو سہارا مل گیا، وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہو نا کہ سعودی تعلیمات اس میں کیا ہے، ابن تیمیہ کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ورڈ ٹو ورڈ اس کو نقل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرات سمجھ نہیں مفتی صاحب، اور مفتی صاحب کون سا جناب والا ان کے؟ بھائی بات یہ ہے کہ تم کہاں سے مفتی صاحب کی عصمت کے قائل ہو گئے ہو؟ وہ کون سا مفتی جو درجہ عصمت پہ پہنچا ہوگا؟ جی تو اس لیے یہ سارا نظام بگڑ گیا ہے، سارا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اس ماحول کی اصلاح ضروری ہے۔ اپنا ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام صوفیوں نے پھیلایا ہے، صوفیاء کی برکت ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات یہاں پر آئی ہے۔ تو آج ہم جتنا دور ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مفاسد جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ رہے ہیں، تصوف کا عملی طور پہ انکار کر چکے ہیں۔ جی تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ لا عبرت لقلۃ العلماء و کثرتہم، علماء کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علماء کی قلت اور کثرت کا اعتبار کیوں نہیں ہے وہ وجہ آپ کو بتا دی۔ بعض حضرات نے یہاں کہا کہ بھئی کم از کم جو ہے وہ عدد تواتر تک پہنچنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ آپ یہ جو شرط لگا رہے ہیں بھئی اتنی تعداد ہونی چاہیے جو عدد تواتر تک ہو، تو اجماع کی حجیت کی وجہ کیا یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق محال ہو؟ یہ وجہ تھی؟ اگر یہ وجہ تھی تو پھر سب کے اتفاق کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر 10,000 بندوں میں سے 1000 بندے اتفاق کر لیں، 9,000 اختلاف کرتے رہے، اختلاف معتبر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 10,000 اہل اجتہاد ہوں، 9,999 اجتہاد کر لیں، ایک اختلاف کرے، اجتہاد ہوتا نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر اجماع کی حجیت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے جھوٹ پہ اتفاق محال ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ وہ امت مسلمہ کو جو درجہ عصمت، جو اجتماعی طور پر جو درجہ عصمت حاصل ہے، اس درجہ عصمت کی وجہ سے۔ تو اب غور کرنا، اس درجہ عصمت کے لیے قلت اور کثرت کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رہی یہ بات کہ بھئی وہ تو پوری امت کو حاصل ہے، یہ تو 5 مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے کے سارے تھوڑے متفق ہیں، تو اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ یہاں 5 مجتہدین، 5 کیا 1 مجتہد بھی ہو، اس دور میں کوئی مجتہد نہیں ہے، فقط ایک رہ گیا۔ جب فقط ایک رہ گیا تو آپ غور کریے، اب مرجع ہے ہی وہ، جب مرجع امت کا وہ ہے تو جو رائے وہ بتائے گا امت اس پہ عمل کرے گی۔ ثانی اس کا ہے نہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں۔ جب دوسرا ہے کوئی نہیں، وہ فقط ایک شخص ہے۔ جب وہ ایک آدمی ہے تو اب امت کا وہ مرجع ہے، جو رائے وہ رکھے گا، جو بات وہ بتائے گا، سارے کے سارے لوگ اسی بات کو مانیں گے۔ تو لہذا اب اگر وہ کیا کرتا ہے، وہ گمراہی والی بات بتاتا ہے،
خطا کرتا ہے تو لازمی بہت بات ہے کہ امت کا خطا پہ اتفاق ہو جائے گا. باقی سارے تو پیروکار ہیں نا جی, باقی تو ارباب اجتہاد ہے نہیں, باقی اہل رائے ہے نہیں. اس لیے اگر ایک بھی رہ گیا تو بات پہ توجہ دینا, جو حجت جو دلیل ہے اصل, ایک بھی رہ گیا تو اب اگر اس کی بات کو حجت نہ مانا جائے تو پھر یا اس سے غلطی مانی جائے, اس سے گمراہی کا صدور مانا جائے تو ذہن میں رکھنا امت لازم کیا آئے گا, لازم آئے گا امت کا گمراہی پہ اتفاق. لازم بات ہے تو ملزوم بات ہے, ٹھیک ہے, لازم بات ہے تو ملزوم بات ہے. امت کا گمراہی پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. وہ گمراہی پہ اتفاق کس سے لازم آ رہا ہے؟ اس مجتہد کی خطا سے. مجتہد اس حالت میں یہ صورت اگر مان لی جائے, بن جائے, تو وہ مجتہد خطا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اہل محبت ہیں, اہل عقیدت ہیں, تو آپ کو یہاں بھی اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان نظر آئے گی. حضور کی امت میں ایک مجتہد ایسا ہو جائے کہ جو پوری امت میں اس وقت ایک ہی ہے اور مرجع ہے. اب اگر وہ غلطی کر جائے, وہ گمراہی کر جائے, اس سے گمراہی صادر ہو جائے, تو امت کا گمراہی پر اتفاق لازم باطل تو ملزوم باطل. جب یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان اس مجتہد کی ہے جی. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان. اور آپ ذہن میں رکھیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفتوحات المکیہ کے اندر حضرت سیدنا امام مہدی کے بارے میں کہا کہ آپ سے اجتہادی خطا نہیں ہوگی. الفتوحات المکیہ میں تصریح کی ہے ابن عربی علیہ رحمۃ کہ امام مہدی سے اجتہادی خطا بھی نہیں ہوگی, آپ سے اجتہادی خطا بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ اس وقت میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ شاید اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اس دور میں مرجع وہی ہوں گے. اس دور میں جب مرجع وہ ہیں تو اب اگر وہ اجتہادی خطا کریں تو امت ساری کی ساری ان کے پیچھے, امت ساری ان کے پیچھے, تو اتفاق الضلالہ لازم آئے گا. سمجھے بات کو. تو لازم بات. اب مجتہد من حیث ہوا مجتہد, اب یہ ذہن میں رکھے بھائی مجتہد من حیث ہوا مجتہد تو خطا کر سکتا ہے. ارے بھائی مجتہد من حیث ہوا مجتہد خطا کر سکتا ہے, لیکن جب اضافی درجے مل جائیں اضافی درجے مل جائیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ چیزیں مل کر جو اس کو خطا سے بچا لیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. یہ جو بال ہے ایسے کرے ٹوٹ جاتا ہے. آپ ایسی بن جائے کیفیت بال کی کہ کھینچ کے گاڑی باندھ رہے نہ ٹوٹے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس ایک بال کے ساتھ ہزاروں بال ملا لیں جی. تو اب اس ایک بال کے ساتھ ہزاروں بال مل گئے, ہے بال, لیکن انفرادی حیثیت ہوتی تو یہ معمولی سا کھینچنے سے ٹوٹ جاتا. لیکن وہ جو اور امور ملے ہیں انہوں نے اس کو ٹوٹنے سے روک دیا. اب گاڑی باندھ کے ہم رسی کے ساتھ گاڑی باندھ کے کھینچتے ہیں, اس رسی میں کیا جان ہے کہ گاڑی, یہ تو جس چیز سے بنی ہوتی ہے تھوڑا سا ایسے کرو تو فوراً ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے مجتہد من حیث ہوا مجتہد تو خطا کر سکتا ہے, لیکن اب وہ اس درجے پہ آ گیا کہ اس کی خطا کو امت کا گمراہی پر اتفاق لازم باطل تو ملزوم باطل, خطا نہیں کرے گا. من حیث ہوا مجتہد تو ممکن ہے اس سے, لیکن کرے گا نہیں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے. لیکن ابن عربی علیہ رحمہ نے یہاں پر جو ہے وہ استدلال نہیں کیا. آپ نے ایک اثر نقل کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ چلے. امام مہدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان قدم پہ چلیں گے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا نہیں ہے ایسے مہدی سے خطا نہیں ہے.
یہ الفتوحات المکیہ میں ابن عربی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال بات ہو رہی تھی مصنف علیہ الرحمہ کے موقف کی. یہ فرماتے ہیں کہ لا عبرۃ لقلۃ العلماء و کثرتہم، ان کی نہ قلت کا اعتبار ہے نہ کثرت کا اعتبار ہے. کثرت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قلت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وجہ اس کی میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور کوئی اعتبار نہیں ہے علماء کی قلت کا اور ان کی کثرت کا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پھر اختلاف ہے کہ جب اجماع ہو گیا تو جو اہل اجماع تھے تا دم مرگ ان کا اس پہ ثبات ضروری ہے، ثبات ضروری نہیں ہے. جی تو فرمایا ثبات ضروری نہیں. اختلاف ہے لیکن راجح یہ ہے کہ ثبات ضروری نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب اجماع ہو گیا تو سوال ہے کہ اس آن میں وہ حجت ہے، حجت نہیں، حجت ہے. اس آن میں وہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ اس آن میں وہ حجت ہے. جب اجماع ہو گیا اس آن میں حجت ہے اور حجت قطعیہ ہے. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں، جب تک یہ لوگ مرنے تک نہیں رہتے، اس پہ متفق نہیں رہتے، تب تک ثبات ضروری اجماع کے انعقاد کے لیے. پتہ چلا 80 سال بعد حجت بنے گا. ان میں سے ایک بندہ ہے وہ 150 سال جیا، 150 سال بعد ہی حجت بنے گا. یہ تو غیر معقول بات ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا جب اجماع ہوا اس وقت سب کا اتفاق یہ کافی ہے. بعد میں اگر وہ بعض ان میں سے رجوع بھی کر لیتے ہیں تو ان کو رجوع کا اختیار نہیں ہے. وہ رجوع کریں گے تو اجماع سے رجوع کریں گے. اجماع کی مخالفت وہ نہیں کر سکتے. بات سمجھے؟ اور نہ ہی ثبات اس پر یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے. اب اہل ہوائے مخالفت کریں اس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں. اور نہ ہی لا عبرۃ لمخالفت اہل ہوا، اور نہ ہی اعتبار ہے اہل ہوا کی مخالفت کا ان امور میں کہ منسوب ہوئے ان کی وجہ سے بدعت کی جانے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ میں اگر وہ اہل ہے تو اعتبار ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی مخالفت اس شخص کی جس کی رائے ہی نہ ہو باب میں، یعنی باب اجماع میں. جس مسئلہ پہ اجماع ہو رہا ہے اس میں رائے ہی نہیں ہے. ہاں اگر وہ مسئلہ ایسا جس میں رائے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے ہیں. مگر ان امور میں جن میں رائے سے استغنا ہے. بات آ گئی مراتب کر